بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام آموزشان زبان فارسی کو آموزش زبان فارسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس چہارم کا بقیہ حصہ ہے، لطفاً توجہ کنید۔ یہاں پہ تھوڑا سا توجہ کریں۔ یہاں پہ نمبر 1 آپ دیکھیں گے تو ما در زمان دانش جویی زیاد نمی خوابیدیم و بیشتر درس می خواندیم، یعنی ہم یونیورسٹی کے زمانے میں زیادہ نہیں سویا کرتے تھے، زیادہ تر درس پڑھا کرتے تھے، یعنی نہیں سویا کرتے تھے۔ اس لفظ پہ نمی خوابیدیم بے توجہ کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ جواد ہیچ وقت بے بزرگ ترها بی احترامی نمی کرد و حرف زشت نمی زد، نمی کرد نمی زد۔ ما هرگز جلوی پدر و مادرمان پایمان را دراز نمی کردیم، ہم ہرگز اپنے والدین کے سامنے اپنے پاؤں کو دراز نہیں کیا کرتے تھے۔ او از شدت سرما جاکتش را در نمی آورد، وہ شدت سرما سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی اپنے جاکٹ کو باہر نہیں نکالا، اتارا نہیں۔ در جمله های بالا فعل هایی که اول آن نه آمده، مثال که دوی نمی آورد، نمی کردیم، نمی زد، نمی کرد، نمی خوابیدیم، ان کے جن میں شروع میں نہ ہے، نہ آمدے گزشت استمرار منفی ہے۔ یہ گزشت استمرار منفی ہے۔ منفی کے لیے ہم نے آپ کو بتایا طریقہ کہ جیسے ماضی استمراری بنائی ہے، سادہ استمراری بنایا، اس کے شروع میں نہ لگائیں گے تو منفی ہو جائے گا۔ جیسے می رفتیم یا می رفتم ماضی استمراری ہے، اس میں صرف نہ لگا دیا تو نیمی رفتیم ماضی استمراری ہو جائے۔ نیمی برداشتیم، بر نمی برداشتیم، بر نمی داشتیم۔ اب برداشتم فعل ہے، ماضی سادہ مطلق ہے، اس کو ماضی استمراری بنا دے بر می داشتم بن گیا۔ اب اس کو منفی کیسے بنائیں گے؟ شروع میں اس کے نہ لگائیں گے، بر نیمی برداشتم۔ تو ماضی استمراری منفی بنائیں گا طریقہ یہ ہے کہ نے لگانا ہے کس پہ؟ می پہ، اور گزشتہ سادے مثال کے طور پہ رفتم، گزشتہ سادے، اس کے شروع میں می لگائیں تو ماضی استمراری بن جائے گا، اور اسی ماضی استمراری کے شروع میں نہ لگائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ ماضی استمراری منفی، یہاں گزشتہ یہ استمراری منفی۔ مثال کے طور پہ جیسے نمی رفتم، نمی رفتی، نمی رفت، نمی رفتیم، نمی رفتید، نمی رفتند۔ بر نمی داشتم، بر نمی داشتی، بر نمی داشت، بر نمی داشتیم، بر نمی داشتید، بر نمی داشتند۔ تو یہ تھے فعل منفی استمراری، ماضی گزشتے یہ استمراری منفی۔ فعل منفی های زیر را بگوید، ان کی منفی بنائیں۔ جیسے می نشستم کو کیسے بنائیں گے؟ جس میں 2-3 کی بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ نیمی نشستم، نیمی دانستم، بر نمی داشتم، بر نمی داشتیم، اس طریقے سے اس کو ماضی بنا، صرف نہ لگانا ہے، باقی ان کے آپ دوست بنائیے گا اور بھیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آگے، لطفاً توجہ کنید۔ اہل، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی۔ مثال اہل کسی جگہ کے یا کسی شہر کے رہنے والے کو کہتے ہیں۔ مثلا من اہل تہران ہستم، یعنی میں تہران کے رہنے والا ہوں۔ ما اہل کراچی ہستیم، ما اہل لاہور ہستیم۔ من اہل اسلام آباد ہستم، مثال کے طور پہ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ جیسے من اہل تہران ہستم، یعنی میں تہران کے رہنے والا ہوں۔ او اہل اصفہان است، وہ اصفہان کے رہنے والا ہے۔ من اہل مطالعہ ہستم، میں مطالعہ کرنے والا ہوں۔ او اہل مسافرت است، وہ مسافرت کرنے والا ہے، یعنی مسافرت پہ اکثر جاتا ہے۔ اہل یعنی جس چیز کو بیشتر تکرار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ گوشت کھانے والے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟
او اهل گوشت است یعنی گوشت زیادہ کھاتا ہے. جیسے آگے چلتے ہیں وقتی اہل جایی ہستید جب آپ کسی جگہ پہ رہنے والے ہیں یعنی در آنجا به دنیا آمدید یعنی وہاں پہ دنیا میں آدھو وہاں کے لیے کیا کہتے اہل جایی استعمال ہوگا یعنی اہل تہران ہستم یعنی میں تہران میں پیدا ہوا ہوں یعنی در آنجا به دنیا آمدی اگر کسی جگہ کے لیے ہو. بزرگ شده اید یا در آنجا زندگی میکنید وہاں پہ پیدا ہوئے ہوں یا وہاں پہ بڑے ہوئے ہیں یا وہاں پر زندگی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے کسی جگہ کے لیے کہ من اہل فلان جا ہستم یا اہل تہران ہستم اہل کراچی ہستم اہل مثال لاہور ہستم. تو وہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں یا وہاں پہ میں بڑا ہوا ہوں یا وہاں پہ میں نے اپنی زندگی گزاری یا وہاں پہ میں رہ رہا ہوں. یہ تینوں معنوں کے لیے وہاں اہل استعمال ہوتا ہے. مانند یکی از دوستانم اہل تاجکستان است شما اہل کدام کشورید یعنی مثال کے طور پہ جس سے میرا ایک دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے نا اہل تاجکستان ہے تاجکستان کا رہنے والا ہے. آپ کون سے ملک سے ہیں اہل کدام کشور آپ کون سے کشور میں رہنے والے ہیں آپ کہاں کے ہیں تو اہل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر. وقتی اہل چیزی ہستید یعنی جب اہل کسی چیز کے لیے استعمال ہو یعنی وقتی کسی اہل چیز کے لیے کہیں یعنی بے آن چیزی علاقہ دار یا اس چیز کو پسند کرتے ہیں آپ یا آن را انجام می دہید یا اس چیز کو انجام دینے والے ہیں. مانند امام خمینی اہل عبادت بود مثال کے طور پہ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو نا اہل عبادت تھے. شما اہل ورزش ہستید کیا آپ اہل ورزش ہیں یعنی کھیل کھیلتے ہیں وغیرہ. اب آتے ہیں لفظ دراز اہل کے بارے میں 2-3 معنی ہم نے پڑھ دی. اسی کی طرح دراز صفت بلند یعنی بلندی کو دراز کہتے ہیں. جیسے گردن ظراف خیلی دراز است یہاں پہ دراز بلندی کی معنی میں ایک دراز یعنی دور سے کسی چیز کو ہاتھ دراز کرنا یعنی کسی چیز کی طرح ہاتھ کو بڑھانا. پا دراز کرنا یعنی ٹانگیں دراز کر دینا کسی کے سامنے. لیکن دراز کی بہت ساری معنی ہے. اب یہاں پہ پہلی جو ہے دراز کی معنی صفت ہوتا ہے دراز واقعی وہاں پہ بلندی کی معنی میں ہوتا ہے. دراز گردن زراف خیلی زراف خیلی دراز ہے دیکھیں یہ دراز ہے یعنی اس کی گردن بلند ہے. کیافه اون چگونه است اس کا چہرہ کیسا ہے صورت کشیدی بینی بزرگ و قد دراز است اس کی چہرہ کیسا ہے کیافه یعنی چہرہ اس کا چہرہ کیسا ہے اس کی جو صورت ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ کھینچا ہوا تھوڑا سا. بینی یعنی ناک اس کی بڑی ہے اور قد اس کا دراز ہے قد دراز یعنی قد لمبا ہے اس کا. یہاں پہ دراز بھی معنی ہے بلند اور لمبائی کی معنی میں ہے. دراز کردن یعنی کسی کے سامنے ہاتھ کو بڑھانا دراز کرنا یا پاؤں کو کرنا یعنی کسی چیز کی طرف بڑھا دینا اس معنی میں ہوتا ہے. جسے دوستم دستش را دراز می کرد میرے دوست نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا یعنی ہاتھ کو بڑھایا. و سیبها را از درخت می چید اور سیب کو جو ہے نا درخت سے چھینا درخت سے اتارا. می چیدن یعنی درخت سے چننے کو کہتے چھیدن. دراز کردن پاہا در مقابل استا بہترام ہے. دراز کردن پا یعنی پاؤں کو لمبا کر دینا بیٹھتے وقت جیسے پاؤں کو آگے پھیلا دینا اس کو کہتے ہیں دراز. تو یہاں پہ بڑھا دینا یعنی کسی چیز کی بڑھانا یہاں پھیلا دینے کی معنی میں دراز ہے. دوسری معنی دراز کشیدن یعنی سونا تقریباً. جسے پس از دست روی تخت خواب دراز کشیدم یعنی کچھ لحظے میں سویا. و نیم ساعت استراحت کردم اور آدھا گھنٹہ جو ہے استراحت اور سکون حاصل کیا. به خاطر خستگی بودن روی زمین دراز کشیدم و خوابیدم. دراز کشیدن یعنی سو جانا پیٹ کے بل سو جانا اس کو بھی دراز کہتے ہیں دراز کشیدن یہاں پہ. تو یہ 3 معنی آپ کو دراز کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. لفظ دراز کی 3 معنی ہے. ایک مرتبہ صفت واقع ہوتا ہے وہاں پہ بلند کی معنی میں. دوسری مرتبہ دراز کر دیں یعنی کسی چیز کی طرف بڑھا دینے کی معنی میں استعمال ہوتا ہے ہاتھ کو بڑھانا یا پاؤں بڑھانا.
اس طریقے سے معنی. تیسری معنی جو ہے وہ دراز کشیدن یعنی پیٹ کے بل سو جانے کی معنی میں ہوتا ہے دراز کشیدن. جملہ ہے زیرہ با استفادہ از گزشتہ استمراری تغیر دے. ان جملوں کو ماضی استمراری کو استعمال کرتے ہوئے تبدیل کریں. جیسے ماضی روز ساعت 5:30 صبحانہ خوردیم. ما ہر روز ساعت 5:30 صبحانہ می خوردیم. ماضی استمراری ہوگا اس کا می خوردیم. تو اس طریقے سے یہ باقی جو ہیں وہ آپ دوستان حل کیجیے گا. جیسے دوسرا با استفادہ از واضح دراز کامل کنید. اب دراز کو یہاں پہ استعمال کریں کہ دراز کس طریقے سے استعمال ہوگا. دراز کشیدن، دراز فقط استعمال ہوگا یا دراز کردن، کون سی چیز میں. گوش ہائی خرگوش دراز است یا دراز بود. اس طریقے سے یہ باقی جو ہے نا آپ استعمال کریں ان کو اور ان میں دیکھیں کہ کہاں پہ دراز کس طریقے سے استعمال ہوگا. با استفادہ ازواج یا ہائی اہل کامل کنی. یہاں پہ اہل کو استعمال کرتے ہوئے پر کریں. جیسے دوستم در تاجکستان پہ دنیا آمد. دوستم اہل تاجکستان است کیونکہ وہ تاجکستان میں پیدا ہوا ہے تو اہل تاجکستان است. برادرم بے بازی فٹبال بھی سے علاقے دار. برادرم کیا آنا چاہیے اہل کے ساتھ وہ یہاں پہ استعمال کریں. جیسے یہ دو آپ دوستان کے لیے چھوڑ رہا ہوں. کوشش کیا کریں تمرین وقت پہ بھیجا کریں. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا مختصر لاسٹ گرامر کا درس ختم ہوا اور اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.